بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات یہ تھی کہ منصب امامت وہ عظیم منصب ہے کہ ذات احدیت جسے عطا کرتا ہے اس کے شرائط میں یہ ہے کہ اسے اپنی انتہائی آزمائش میں مبتلا کرے اور جب اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو احدیت کی طرف سے اسے درجہ امامت سے نوازا جاتا ہے. امامت مناسب الہیہ میں سے وہ اجل اور عرفا منصب ہے جس کے لیے انتہائی عظیم شرائط ہیں. امام خلق ہونا، امام مخلوق ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ عالم امکان کے ہر ممکنہ صفات کمال سے وہ متصف. اگر کسی کمال میں نقص ہے تو وہ امامت میں فائز نہیں ہو سکتا. رعیت کا کوئی فرق
اس سے کسی کمال میں اگر بلند ہو تو اسے امامت کے منصب پہ فائز کرنا یہ خلاف عدل ہوگا. مفضول کو فاضل پہ ترجیح دینا یہ خلاف عدل ہے، یہ ترجیح بلا مرجح ہے. علم ہو، زہد ہو، فکر ہو، صبر ہو، جہاد ہو، کسی منزل پہ امام وقت کسی کمال میں، کسی منصب میں، کسی صفت میں مخلوق سے ہدایت حاصل کرنے والا نہ ہو، بلکہ امام وہ ہے کہ وہ کمال کا اکتساب یہاں نہیں کرتا بلکہ کمال سے متصف ہو گیا تھا. امام یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتا، امام یہاں آ کے علم حاصل کرے، امام یہاں آ کے کمال سے متصف ہو. بالکل بعین ہی اسی طرح سے ہمارا عقیدہ ہے جیسے نبوت کے بارے ہے کہ النبی نبیان ولو کان صبیا، نبی نبی ہے خواہ بچپنا ہی کیوں نہ ہو. لہذا امام بھی وہی ہے کہ الامام امامن ولو کان صبیا. اور اس کے لیے سب سے بڑی سند یہ ہے کہ اسی گھر کے دونوں بچوں کے لیے سنے بلوغ سے پہنچنے سے قابل سرور انبیاء یہ سند عطا کر رہے ہیں کہ ہما امامان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، خواہ مصروف جہاد ہو اور خاص سکوت کے عالم میں. ہر حال میں یہ امام. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف خلیل الرحمن ہیں جو منصب امامت میں فائز ہو رہے ہیں. وہ خلیل کے نبوت و رسالت و خلت کے بعد، پھر آزمائش کے بعد، امتحانوں کے بعد اس منزل پہ فائز ہو رہے ہیں. لیکن اسی نسل کی اولاد اور ذریت ایسی عظیم ہے، ایسی عظیم ہے کہ عالم بچپن میں منصب امامت میں فائز. لہذا کہنا پڑتا ہے کہ ہر ذی کمال نبی کے لیے، ہر ذی کمال رسول کے لیے کردار پہلے ہے، منصب بعد میں. کردار پہلے اور منصب بعد میں ہے، لیکن ذریت رسول کا عالم یہ ہے کہ یہاں منصب پہلے ہے اور کردار بعد میں. منصب پہلے ہے، کردار بعد میں ہے. گویا خطاب دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے اور خطاب پانے والے کی بھی ذمہ داری ہے. جو خطاب دیا جا رہا ہے وہ رسول، وہ خطاب دے رہے ہیں، ذمہ داری ہے رسول کی کہ جیسا خطاب دے رہے ہیں ویسے وہ ثابت ہوں. اور جنہیں خطاب دیا جا رہا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو خطاب پا رہے ہیں اس خطاب پر جو اصول مرتب ہوتے ہیں نا، ہر اصول پہ پورے اتریں. جتنے صفات اور جتنے القاب سرکار سید الشہداء کو ملے ہیں نا، ان تمام القابات میں انفرادیت یہ ہے کہ حسین سے کہا جا رہا ہے کہ حسین امام ہے، حسین ابن علی سے کہا جا رہا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. حسین ابن علی کے بارے نبی کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. یہ جتنے خطابات ہیں ابھی نہ علم کا اظہار، نہ صبر کا اظہار،
نہ فکر کا اظہار، نہ شجاعت کا اظہار، نہ ایثار کا اظہار. گویا نبی مستقبل کے آئینے میں حسین کے لیے وہ لا متناہی کردار دیکھ دیکھ کر ایک ایک منصب عطا کر رہے ہیں. لا متناہی کمال دیکھ کر ایک ایک منصب عطا کر رہے ہیں. اور دعائے خلیل میں تو یہی تھا نا کہ وہ من ذریتی، کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا؟ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ذات عدیت نے جواب میں کہا تھا کہ ملے گا ضرور، مگر جو ظالم ہوگا نا وہ اس منصب پہ فائز نہیں ہوگا. لہذا جہاں ظلم نہیں ہے اور عدالت ہے اور عدالت کے اس آخری معیار پہ فائز ہے نا، انہیں ایسا امام بناؤں گا جن کی امامت پہ تجھے فخر ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں اوصیاء مصطفیٰ میں اگر پہلے وصی کی یہ شان ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، ایوب کا صبر، تمام انبیاء کے کمال کا وارث ہیں علی بن ابی طالب. تو حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کے لیے یہ زیارت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ آدم کے وارث، آپ نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، تمام انبیاء کے کمالات کا وارث ہے حسین ابن علی. اور اسی وراثت کو اس قدر مضبوط کیا ہے، اس وراثت کو حسین ابن علی نے کہ دربار ولید میں جب ولید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے نا، تو بیعت کے مطالبے کے جواب میں حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ ولید دیکھ تو صحیح تو گفتگو کس سے کر رہا ہے، پہچانتا بھی ہے میں کون ہوں، میری عظمت کو سمجھتا بھی ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. اور وہاں حسین ابن علی نے ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں اپنے سمندر کمال کو چند جملوں میں سمیٹا ہے. فرماتے ہیں ولید دیکھ میں ہوں کون، انا اہلو بیت النبوہ، میں بیت نبوت ہوں، ومعدن الرسالہ، میں کان رسالت ہوں. میرا گھر وہ ہے کہ جہاں سے نبی بن بن کے نکلے اور رسول بن بن کے نکلے. میرا وہ گھر مرکز کمال ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو اس گھر سے نہ بنا ہو، اور کوئی رسول ایسا نہیں کہ جو اس گھر سے نہ بنا ہو. ارے عجیب بات یہ ہے کہ میں نے گزشتہ مجالس میں ایک جملہ کہا تھا کہ صفحے انبیاء میں ایسے انبیاء ہیں کہ جہاں ایک گھر میں 4 نبی ملتے ہیں، مگر کسی نبی کے گھر کو اللہ نے بیت نبوت نہیں کہا، کسی نبی کے گھر کو اللہ نے بیت نبوت نہیں کہا. لیکن یہ تنہا وہ گھر ہے کہ جس گھر میں نبی ایک ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ بیت نبوت ہے، یہ بیت نبوت ہے. اور فرما رہے ہیں کہ میرا وہ گھر ہے کہ جس سے نبی بنے، اور میرا وہ گھر ہے کہ جس سے رسول بنے. اور اس کی نشاندہی یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر نے پہلا سجدہ کیا تھا اور جبین مصطفیٰ پہ جو پسینہ آیا تھا تو اس پسینے سے نبی بنے. اس پسینے سے جب نبی بنے ہیں نا تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ہیں مصطفیٰ سے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تمام انبیاء ہیں مصطفیٰ سے. اور نبی کہہ رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. گویا تمام انبیاء مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے. سارے نبی ہیں مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے. مفہوم کیا ہے؟ حسین مجھ سے
اور میں حسین سے، مفہوم اس کا کیا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. گویا نبوت نے دو تصور دیے کہ حسین عالم ایجاد میں مجھ سے، حسین عالم ایجاد میں مجھ سے ہے، اور عالم بقا میں میں حسین عالم ایجاد میں حسین مجھ سے، اور عالم بقا میں میں حسین سے. میں نہ ہوتا تو حسین نہ آتے، میں نہ ہوتا تو حسین نہ آتے، اور اگر حسین نہ ہوتے تو میں نہ رہتا. میں نہ ہوتا حسین نہ آتے، اور اگر حسین نہ ہوتے تو پھر میں نہ رہتا. نبی جس طرح اپنی بقا میں محتاج حسین ہے، نبی اپنی بقا میں محتاج حسین، اور حسین اپنی ایجاد میں محتاج نبی. یہ مفہوم ہے حسین منی وانا من الحسین کا. فرماتے ولید میں بیت نبوت ہوں اور میں کان رسالت ہوں. ہر نبی آنے میں میرے گھر کا محتاج، اور ہر رسول آنے میں میرے گھر کا محتاج. محبت الوحی والتنزیل، میں قرآن مجید کے اترنے کی جگہ. محمد محبت الوحی والتنزیل، میں قرآن مجید کے اترنے کی جگہ. مختلف الملائکہ تعارف کرا رہے ہیں اپنا. مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں کہ جہاں فرشتے آتے جاتے رہتے. تم نے آج تک سنا تھا کہ نبیوں کے پاس فرشتے آتے. میں وہ قبلہ ملک ہوں، میں وہ قبلہ ملک ہوں جس کا طواف ملائکہ کرتے. یہاں فرشتے آتے جاتے رہتے، اور نبیوں کے ہاں ملک کے آنے میں اور میرے ہاں ملک کے آنے میں فرق ہے. وہاں صرف آتے ہیں، وہاں صرف پیغام لاتے ہیں، اور میرا گھر وہ ہے کہ جہاں پیغام لاتے بھی ہیں یہاں سے پیغام لے بھی جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. چاہتا ہوں کہ یہ چند جملے حسینیت کے بارے عرض کروں. حسین نام ہے امامت کی معراج کا، نام ہے حسین امامت کی معراج کا. فرماتے مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں کہ جہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، جہاں فرشتوں کے آنے اور جانے کا ایک تسلسل قائم ہے. ایک آیا دوسرا گیا، ایک آیا دوسرا گیا. نجی کاموں کے لیے لباس کی ضرورت ہے تو وہ لے آئیں، کھانے کی ضرورت ہے تو وہ لے آئیں. فرشتے گویا منتظر ہیں. کسی کو بہشت میں جانے کے بعد ملے گا نا کچھ. دنیا والے کوئی بھی صاحب کمال ہے نا تو اسے جنت کی نعمتیں کب ملیں گی؟ جب جائیں گے جنت میں. اور یہ ہے سردار جنت. سرداری کا لطف تو اسی پہ ہے نا، جب چاہیں جس وقت چاہیں جو چاہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں جو چاہیں، انکار کی مجال نہ ہو. اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ دربار نبوت ہے، اور دربار نبوت میں جبریل بھی موجود ہیں.
حسین بھی موجود ہیں، اور شہزادے نے کیا کیا کہ جبریل کی جیب میں ہاتھ ڈالا. اب جب ہاتھ ڈالا ہے نا جبریل کی جیب میں، تو جبریل پوچھتے ہیں حضور شہزادے چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا جبریل داہیہ قلبی کی صورت میں تو آیا ہے تو، مگر اس کی سیرت نہیں اپنائی. کیا بات، صورت میں تو آیا ہے سیرت نہیں اپنائی. جب آیا کرتا ہے داہیہ قلبی تو میرے شہزادوں کے لیے میوے لاتا ہے، تو خالی ہاتھ آیا ہے. ہاں اب حسین میوے تلاش کر رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ حسین کو میووں کی ضرورت ہے، یہ سننا تھا کہ اب مدینے میں بیٹھے بیٹھے جبریل نے ہاتھ بڑھایا اور جنت ہے 7ویں آسمان پہ، جنت ہے 7ویں آسمان پہ. اب وہیں بیٹھے بیٹھے توجہ فرمائیے، بیٹھے بیٹھے جبریل نے ہاتھ بڑھایا اور جنت سے تازہ میوے لیے اور بارگاہ حسین میں پیش کر دیے. ہاں بس جلدی جلدی ہاتھ بڑھایا اور جنت سے میوے لیے بارگاہ حسین میں پیش کر دیے. اب میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جنت تو وہاں ہے، اتنی جلدی آ گئے میوے. پتہ نہیں کہ اب رضائے حسین کے لیے جبریل کا ہاتھ اتنا بڑھا کہ جنت تک جا پہنچا. جبریل کا ہاتھ اتنا بڑھا کہ جنت تک جا پہنچا. یہ جنت اتنی جھکی. جنت اتنی چکی میرے سردار نے خواہش کی ہے، جنت اتنی چکی کہ اب جبریل نے وہ میوے لیے پیش کر دی. کون ہے حسین عالم بچپن میں جس کے لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کے سردار؟ عالم بچپنا میں یہ جنت کے سردار ہے. بھئی جب کسی کی سرداری، عظمت، شہنشاہت کو دیکھنا ہو نا تو پھر تقسیم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں ملک کیسا، رعیت کے اعتبار سے وہ ملک کیسا، بسنے والے کیسے. بھئی فلاں ملک ایسا ہے کہ وہاں سارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں. فلاں ملک ایسا ہے کہ جو نئی تہذیب سے مزین ہے. فلاں ملک ایسا ہے کہ وہاں لوگ اچھے بھی ہیں اور کثیر بھی ہیں. فلاں معاشرے کے اعتبار سے ملک اچھا ہے. تقسیم ہوتی ہے نا بھائی، فلاں لحاظ سے فلاں ملک کو فوقیت ہے، فلاں لحاظ سے فلاں ملک کو. اور اگر ساری خصوصیتیں ایک ملک میں جمع ہو جائیں یا زیادہ خصوصیتیں کسی ملک میں آ جائیں تو انہی خصوصیات کی بنا پر اس ملک کے شہنشاہ یا صدر کی حیثیت بلند ہوتی ہے. جتنی خصوصیات زیادہ، جتنی اس میں شرائط زیادہ، جتنے افراد زیادہ. تو آئیے ذرا جس جنت کے شہنشاہ ہیں حسین ابن علی، اس جنت کو دیکھیں کہ وہ جنت کیا ہے. جنت اپنے حسن کے اعتبار سے، جنت اپنے رعایا کے اعتبار سے، جنت اپنے نعمات کے اعتبار سے. اگر جنت میں رعایا کو دیکھیں تو رعیت کے اعتبار سے جنت وہ ملک ہے کہ جہاں پیغمبر کی سرداری کے علاوہ رعیت ہے کم 1,24,000 انبیاء. یہ نبی ہے اس جنت کی رعایا، اولیاء ہے اس جنت کی رعایا، خلفاء ہے اس جنت کی رعایا. اور رسول نے یہ حدیث بیان کر کے جس کی استثناء کی ضرورت تھی فرما دیا کہ ابوہما افضل منہما، ابوہما افضل منہما، ان کے بابا ان سے افضل ہیں. اب رسول اللہ علی بن ابی طالب اور سیدہ کے علاوہ کائنات کا کوئی شخص نہیں کہ جو حسنین کی سرداری سے مستثنا ہو. کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو مستثنا ہو. بعض افراد نے جہاں حدیثیں بنائی جاتی ہیں نا تو انہوں نے بھی ایک حدیث بنا ڈالی کہ کہنے لگے کہ بھائی
جہاں حسنین کی سرداری کا یہ اعلان ہو رہا ہے نا، تو کہنے لگے کہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ جو جنت میں بوڑھے جائیں گے نا، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب بنانے والے نے یہ نہیں سوچا کہ وہ مریضوں کا مرکز نہیں ہے، جنت جو ہے وہ بیماروں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہاں جنت جو ہے وہ تو صحت مند افراد کے رہنے کی جگہ ہے۔ بوڑھا تو جائے گا کوئی نہیں، تم نے حدیث کہاں سے بنا لی؟ ہاں اب کارخانے والوں نے سوچا تو ہے نہیں کہ بھئی کس قسم کی بات بنائے، جیسا کہ نبی نے فرمایا تھا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، در ہیں۔ تو بنانے والوں نے کہا کہ فلاں صاحب اس کی چھت ہیں، فلاں صاحب اس کی دیوار ہیں، اور فلاں صاحب اس کے پرنالے ہیں۔ جناب عجیب بات ہے، یہ بھی کچھ سوچو تو صحیح۔ اب بنانے والے نے یہ خیال کیا ہے کہ رسول جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہیں رسول علم کے حجرہ ہیں، اس نے یہ سوچا ہے کہ رسول کسی علم کا حجرہ ہے، کمرہ ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا بھئی یہ تو کمرے اور حجرے کے در ہوتے ہیں نا، دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتی ہے، کبھی شہر کی بھی دیواریں ہوئی، کبھی شہر کی بھی چھتیں ہوئی۔ ہاں تو یہ عداوت علی میں جب بناتے ہیں نا تو پھر ذہن بھی ساتھ نہیں دیتا، حافظہ بھی ساتھ نہیں دیتا۔ رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ استثناء کی ضرورت تھی تو کہا ابوہما افضل منہما، ان کے بابا ان سے افضل ہے۔ کوئی اور فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کو استثناء کیا جا سکتا ہوتا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان کے باپ اور ان کی ماں اور نانا افضل ہیں، باقی جو بھی جائے گا رعیت بن کے جائے گا۔ گویا حسنین کی رعایا میں آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اتنے صاحب کمال رعیت ہیں اور حسین سردار ہیں۔ اب نعمات کے لحاظ سے جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ کہا وہ کچھ ہوگا، گنی ہیں سورہ رحمان میں کہ وہ نعمت ہوگی وہ نعمت ہوگی، اور اب گنتے گنتے ایک مرتبہ آواز توحید آتی ہے کہ میں کیا گنوں، دنیا ترقی کر رہی ہے، آج ایک نعمت بتا دوں کل تم کہو گے وہ نعمت نہیں ہے، پھر ایک نعمت بتا دی جائے تم کہو گے اس کا تذکرہ نہیں، اس کا تذکرہ نہیں۔ کہا تمہارے اذہان بڑھتے جائیں، تمہاری سوچ بڑھتی جائے۔ یاد رکھو کہ جنت کی نعمات کا عالم یہ ہے کہ فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جنت وہ نعمات کا مرکز ہے کہ جس میں ہر وہ شے ملے گی کہ جسے دیکھ کر ہر صاحب کمال، ہر صاحب کمال کے نفوس ان سے لذت حاصل کریں گے، اور ہر صاحب کمال جس شے کو چاہے گا۔ لہذا تمہارے اذہان اور ان کی خواہشیں حدود قیامت تک بڑھتی جائیں، جنت میں تمہارے آخری خواہش کے بعد بھی وہ کچھ ملے گا کہ جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ یہ ہے جنت، حسنین کی وہ جاگیر، حسنین کی وہ سلطنت کہ جس کے لیے علی بن ابی طالب کی طرف سے پروانہ ملے گا جنت کا، جاگیر ہوگی حسنین کی، ہاں حسنین کی ہے جاگیر، اجازت ہوگی علی بن ابی طالب کی طرف سے۔ تو لہذا اگر جانا ہے جاگیر حسنین میں اور ٹکٹ ملے گا حیدر کرار سے، تو پہلے سوچ لو دنیا میں علی اور اولاد علی کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے؟ ناراض کرنے والا جنت میں جانے کا حق نہیں رکھتا۔ مختلف
تختلف الملائکہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. ہم وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے افتتاح کائنات کیا. و بنا ختم اللہ. اور ہم وہ ہیں کہ جن پہ اختتام کائنات ہوگا. ہمارا پہلا محمد نہ آتے کائنات نہ بنتی. اور جب تک ہمارا آخری محمد رہے گا کائنات رہے گی. کائنات اپنی ابتدا میں بھی محتاج آل محمد اور اپنے اختتام میں بھی محتاج آل محمد. اور یہاں جو فرشتوں کی آمد کا سلسلہ ہے اس وقت سے ہے. ادھر کی آئیں فرشتوں کا آنا شروع ہو جائے, ان کی ولادت ہو. وہ فرشتے یہاں ہوتے ہیں اس واسطے کہ فرشتوں پر ان کی سرداری ہے. اور حسین ابن علی اس گھر کا فرد ہے کہ صرف حسب کے لحاظ سے نہیں. حسین شاہ ہے, حسین شاہوں میں شاہ ہے, اور حسین شاہوں کا شاہ ہے. حسین ابن علی کی عظمت یہ ہے کہ خود شاہ ہے, شاہوں میں شاہ. نانا سید الانبیاء, بابا نانا سید الانبیاء, بابا سید الاولیاء, ماں سیدۃ نساء العالمین. ہر طرف سے سرداریاں اور کائنات کے ہر شاہ کا شاہ ہے حسین ابن علی. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی شاہ کے ہاں اس کے بیٹے کی آمد ہو تو جہاں جہاں تک اس کی رعیت ہوگی وہ آئیں گے تبریک کے لیے. جہاں جہاں تک حدود سلطنت ہے وہاں سے لوگ تبریک کے لیے آئیں گے. اب حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کے نانا کا لقب ہے رحمت للعالمین. وہ نبی کی سرداری ہے عالمین پر, نبی رحمت ہے عالمین کے لیے. لہذا جب حسین ابن علی یہاں آئیں گے تو ان کی تبریک کے لیے عالمین کا جہاں جہاں اطلاق ہے وہاں سے افراد آئیں گے. آسمان اول سے کوئی آ رہا ہے, کوئی آسمان دوم سے آ رہا ہے, کوئی سوم سے آ رہا ہے. عرش کی بلندیوں تک جتنی مخلوق رہ رہی ہے اب سب آ رہے ہیں. وہ یوں کیوں نہ کہا جائے کہ ولادت حسین ابن علی پر ایک عالمی کانفرنس کا اجتماع ہے. پوری دنیا یہاں جمع ہے. اور آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اگر بین الاقوامی کانفرنس ہونا تو اس کے لیے ایک مجلس استقبالیہ درست کی جاتی ہے. اور مجلس استقبالیہ کے فرائض یہ ہوتے ہیں کہ جس ملک کا کوئی سربراہ آئے اس مجلس استقبالیہ میں ایسے افراد ہوں کہ جو اس ملک کی زبان کو جانتے ہوں, اس ملک کی تہذیب کو جانتے ہوں, اس ملک کے اخلاق کو جانتے ہوں, تاکہ آنے والا مہمان دوسرے ملک میں آ کر اجنبیت محسوس نہ کرے. اب حسین کی آمد پر بھی ایسی مجلس چاہیے کہ جو بھی آئے ان کی زبان کو جاننے والے ہوں, ان کی تہذیب کو جاننے والے ہوں. اور اگر کئی افراد نہ ہو تو پھر ایک ایسا وجود ہو کہ جو سب کی تہذیب کو جانے, سب کے اخلاق کو جانے, سب کے تمدن کو جانے. آئیے ذرا علی بن ابی طالب سے پوچھتے ہیں کہ جو ساری کائنات کی زبانوں سے واقف ہیں, چونکہ تعریف امامت یہ ہے کہ کائنات میں کہاں کا کوئی بسنے والا ہو, امام اس کے لہجے کو جانتا ہو, اور امام اس کی زبان کو جانتا ہو, اور امام اس کے اخلاق کو جانتا ہو. علی بن ابی طالب سے پوچھتے ہیں مولا حسین کی ولادت پر وہاں والے کتنے آئے, وہاں سے کتنے آئے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو آ رہے تھے نا ہر ایک گروہ کی مختلف زبان تھی, ہر ایک گروہ کی مختلف زبان تھی. اور میں علی بن ابی طالب نے آسمانی 70,000 زبانوں میں حسین کی تبریک کو سنا.
کائنات جہاں جمع ہو رہی ہے، گروہ ملک کوئی کسی راستے آ رہا ہے، کوئی کسی راستے سے آ رہا ہے، جنت سجی ہوئی ہے، ولادت پر خادمہ خدمت کے لیے جنت سے پہنچی، لوبا کوثر اور سلسبیل کو لے کے در بطول پہ حاضر ہو گئی، اور ملک ہے جب فوج در فوج آستانے نبوت پہ حاضری کے لیے آ رہے ہیں۔ اب وہ گروہ ملک کہ جو جبرائیل کی سربراہی میں آ رہا تھا، اس کا حضور ایک ایسے جزیرے سے ہوتا ہے کہ جہاں ایک ایسا ملک موجود ہے کہ 500 سال سے ترک اولا کی معافی کے لیے مشغول استغفار ہے۔ اب جب وہاں سے گزر ہوتا ہے نا تو وہ ملک سر اٹھا کے جبریل سے پوچھتا ہے، جبریل آج تیرے جانے کے انداز مختلف ہیں، پہلے بھی جایا کرتا تھا مگر آج کا انداز تیرا بالکل مختلف ہے، کیا خبر ہے، کہاں جا رہی ہو، کس منزل پہ جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہاں جبرائیل نے فطرت کو یہ بشارت دی، کہا ولدا للحاشر النبی امی من بنتہ مولود یکون من ذریتہ ائمۃ الہدی۔ آج نبی امی کی بیٹی کے ہاں اللہ نے وہ بیٹا دیا ہے کہ جہاں ہدایت کے چراغ پیدا ہو، نبی امی کی بیٹی کے ہاں وہ بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جس سے ہدایت کے چراغ پیدا ہو۔ جب یہ کہا نا، پطرس کہتا ہے بحق المولود، اسی مولود کا واسطہ مجھے ساتھ لے کے چل۔ جب یہ کہا نا کہ مولود کا واسطہ مجھے ساتھ لے کے چل، جبریل کہتے ہیں چلو۔ دوسری بات جبریل نے نہیں کہی، میں عرض کروں گا جبریل، قاعدہ تو یہ ہے کہ جو عدالت سزا دے معافی وہی کرتی ہے عدالت، اور اگر ضمانت کی ضرورت بھی ہو تو پھر اسی عدالت میں رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ وہ ہے کہ جو موکل تھا عرش پہ، سزا اس نے دی ہے۔ اب مالک سے پوچھ تو صحیح، معبود یہ کہہ رہا ہے مجھے لے جا، اجازت ہے لے جانے کی، اجازت ہے لے جانے کی؟ جبریل کہیں گے بہت بڑی ضمانت کہہ دی اس نے، یہ کہہ رہا ہے بحق المولود، حسین ابن علی کا اس نے واسطہ دیا ہے، اور حسین ابن علی کائنات میں وہ وسیلہ عظمیٰ ہیں کہ جن کے نام آنے پر نہ شک باقی ہے نہ تردید باقی ہے۔ اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حسین جو وسیلہ عظمیٰ۔ پطرس کو ساتھ لیا، دربار نبوت میں حاضر ہے، اور جب دربار نبوت میں حاضری ہے تبریک کے بعد کہتے ہیں حضور ایک مریض لائے ہیں، یہ سن کر کے کہ آج مدینہ میں دارالشفا کھلا ہے، یہ سن کر کے کہ آج مدینہ میں دارالشفا کھلا ہے، یہ سن کے کہ آج مدینہ میں عدالت لگی ہے، اپیل کے لیے لائے ہیں، اجازت ہے؟ نبی فرماتے ہیں جیسے میں کہتا جاؤں ویسے عمل کرتے جانا، اسے قریب لے آؤ، اور نبی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں اللہم تب، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما، اللہم اغفر، اے اللہ تو اسے معاف کر، اللہم طہر، اے اللہ تو اسے پاک کر دے۔ اب یہ 3 مرتبہ کے تکرار کے بعد پھر کہتے ہیں اٹھاؤ اسے، اور جس جھولے میں حسین ہے نا اس جھولے سے مس کر، اس جھولے سے مس کر دو۔ ارے دنیا اسلام سے پوچھتا ہوں کہ کتنی بلند ہے طہارت حسین ابن علی، جب تک یہ دعا نہیں مانگی اللہم طاہر، اتنے تک اجازت نہیں دی جھولے سے مس کرنے کی، جھولے سے مس کرنے کی بھی اتنے تک اجازت نہیں دی۔ بھئی قرآن مجید پاک ہے نا، لیکن شریعت اسلامی کہتی ہے کہ قرآن مجید کے غلاف کو مس کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں،
جلد قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں، اور آپ کے قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں۔ اگر طہارت شرط ہے تو فقط الفاظ قرآن کو مس کرنے کے لیے، الفاظ قرآن کو اتنے تک مس نہیں کر سکتے جب تک پاک نہ ہو۔ پاک یہ ہے قرآن کی طہارت کی عظمت کہ اور آپ کو طہارت کے بغیر مس کر سکتے ہو، مگر حسین کی طہارت کی بلندی کیا ہے کہ جب تک کوئی پاک نہ ہو جائے حسین کہاں، حسین کے جھولے کو مس نہیں کر سکتا۔ ادھر مس ہوا، اور جب مس ہوا ہے نا تو مطالبے تھے تین، زخم مٹ جائیں، قربان مل جائیں، کھویا ہوا منصب مل جائے، یہ تین مطالبے تھے۔ ادھر مس ہوا، اور جب مس ہوا ہے نا دیکھا زخم مٹ گئے، لباس مل گیا، پر عطا ہو گئے، کہا جاؤ اب جاؤ، منصب بدل گیا ہے، اب بھی رہے گا تو کسی معلّہ پہ رہے گا، جاؤ معلّہ پہ رہے گا۔ اور اب جو یہ دربار نبوت سے اٹھنے لگا نا، وہی جملہ اس نے کہا جس پہ سزا ملی تھی۔ وہاں یہ کہا تھا اس نے من مثلی، مجھ جیسا کون؟ اب پھر جو اٹھ رہا ہے نا پھر کہہ رہا ہے من مثلی، پھر اٹھتے ہی کہتا ہے من مثلی، مجھ جیسا کون؟ ارے پترس اب تو چاہیے تھا کہ اٹھتے یہ معاہدہ کر کے جاتا، تعہد کر کے جاتا کہ گزشتہ گناہ غلطیاں معاف ہو گئی ہے، اب پھر غلطی کا اعادہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن عجب بات ہے کہ اٹھتے ہی 500 سال کی سزا بھول گئے، اور پھر وہی جملہ کہہ دیا کہ جس جملے پہ سزا ملی تھی۔ پترس کہیں گے کہ ارے اب کے ماحول میں اور اس کے ماحول میں بڑا فرق ہے، اب تو ماحول بدل گیا، فضا بدل گئی، حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے۔ ارے اس وقت کے کہنے میں اور اب کے کہنے میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت میرے پاس فقط دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی، دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ اب جو اٹھ رہا ہوں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ من مثلی انا عتیق الحسین ابن فاطمہ، میرے برابر کون ہو سکتا ہے؟ میں تو فاطمہ کے لال کا آزاد شدہ ہوں۔ پترس وہاں سے تقابل عرض کر رہا تھا انبیاء میں اور ان میں کتنا فرق ہے، انبیاء میں اور اس گھر کی امامت میں کتنا فرق ہے۔ نو نبی جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، قوم پتھر پھینکتی، پتھروں میں دب جاتے، شام کا وقت ہوتا ہے، جبریل آتے پتھر ہٹاتے، اور ہٹانے کے بعد اپنے پروں کو نوح کے زخمی جسم سے مس کرتے، جب مس کرتے ہیں تو نوح کا زخمی جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ ہاں تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ اگر کوئی نبی زخمی ہو جائے، کوئی نبی زخمی ہو جائے تو فرشتوں کے پروں کے مس ہونے سے شفا مل جائے۔ نبی زخمی ہو، فرشتوں کے پروں کے مس ہونے سے شفا مل جائے، اور اگر فرشتہ زخمی ہو جائے تو حسین کہاں؟ حسین کے جھولے سے شفا مل رہی ہے، شفا اس واسطے کہ حسین ابن علی مقام شفاعت میں نانا کی اس شفاعت کے وارث ہیں کہ جسے حدیث قصہ میں بیان ہو چکا ہے کہ ہر
فرد کے آنے پر مختلف القاب سے حضور نے نوازا، لیکن جب حسین آئے ہیں نا تو فرمایا یا شافع امتی۔ حسین کون ہے؟ شفیع امت ہے، شفیع امت۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں رسالت نے اور توحید نے حسین کا تعارف کرایا، اور ایک اور منزل آئی کہ جہاں اللہ نے اور رسول نے تعارف کرایا۔ نبی ہے مسجد میں، حسین بھی مسجد میں، بتانا چاہتے ہیں کہ میری عظمت توحید کے ہاں کیا ہے، میری عظمت توحید کے ہاں کیا ہے۔ اب پیغمبر ہیں سجدے، سر ہے نبوت کا سجدے میں، تو حسین سوار۔ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے کہ جن کے لیے کل تک حکم تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے طیب و طاہر تجھ پہ قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ مشقتیں اٹھاؤ۔ کل تک یہ حکم ہے کہ مشقتیں نہ اٹھاؤ، کل تک حکم ہے نمازیں پڑھو مگر ساری رات نہیں۔ کائنات میں کسی فرد کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کم پڑھو، کسی سے نہیں کہا رکوع کم کرو، کسی سے نہیں کہا سجدے کم کرو، کسی سے نہیں کہا کہ تسبیح کم کرو۔ اب نبوت کا سر ہے سجدے میں، حسین ہے سوار۔ سر اٹھائیں سجدے سے، سر اٹھائیں سجدے سے، نہیں اٹھاتے تکلیف ہوتی ہے۔ سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تکلیف ہوتی ہے۔ سر اٹھا لیں تو حسین کو اٹھا لیں۔ اب کریں کیا؟ یا حسین کو اٹھائیں یا مشقت اٹھائیں؟ دو باتوں میں ایک کام، یا حسین کو اٹھا دیں یا حسین کو اٹھا دیں یا مشقتیں اٹھائیں۔ معبود تو بتا، مشقتیں اٹھائے تیرا نبی یا مشقت نہ اٹھائے؟ کل تک کہہ رہا تھا مجھے تیری مشقت گوارا نہیں، آج بتا دے کہ مشقت اٹھائے یا نہ، مشقتیں اٹھائے یا نہ، تکلیفیں اٹھائے یا نہ۔ آواز توحید آتی ہے، کل تک کہہ رہا تھا مشقتیں نہ اٹھاؤ، کل تک کہہ رہا تھا سجدے زیادہ نہ کرو، کل تک کہہ رہا تھا طول نہ دو، کل تک کہہ رہا تھا تسبیح زیادہ نہ پڑھو، مگر آج کہہ رہا ہوں مشقت ہوتی ہے تو ہو، تکلیف ہوتی ہے تو ہو، طول دے دو سجدے کو، بڑھا دو تسبیح، طول دے دو سجدے کو اور بڑھا دو تسبیح۔ معبود ایک جملے سے سجدہ تمام نہیں ہوگا، دو رکن ہے اس کے لیے، ایک ہے طول دینا اور دوسرا ہے کب تک طول دینا۔ ایک ہے طول، دوسرا ہے کہ طول دے تو کب تک۔ کوئی آواز توحید آ رہی ہے، میرے حبیب ایک بات میں نے کہہ دی ہے کہ دو طول، یہ بات میں نے کہی ہے کہ دے دو طول، مگر دوسری بات میں نہیں بتاتا، وہ حسین سے پوچھو۔ میں کہہ رہا ہوں دو طول، باقی رات کب تک؟ اتنے تک طول دینا ہے جب تک حسین نہیں اٹھتے، جب تک حسین نہیں اٹھتے اتنے تک طول دے دو، اتنے تک طول دے دو۔ پڑھتے جاؤ تسبیح، پڑھتے جاؤ تسبیح، جب تک حسین سر نہیں اٹھاتے پڑھتے جاؤ تسبیح۔ اور اب نبی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور حسین سوار ہے، حسین سوار ہے اور نبی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سجدے کی عظمت کیا ہے۔ تمام عبادتوں میں نماز افضل، تمام عبادتوں میں نماز افضل، نمازیوں میں نبی افضل، پیش نمازوں میں سید الانبیاء افضل، ارکان نماز میں سجدہ افضل، ارکان نماز میں سجدہ افضل، اور مقام عبادت میں
مسجد نبوی افضل، گویا کائنات کی ساری فضیلتیں سمٹ کر منحصر ہو گئی رضائے حسین پر۔ ساری فضیلتیں سمٹ کر منحصر ہو گئی رضائے حسین پر۔ اگر حسین راضی ہیں، عجیب بات ہے نا اس باپ اور بیٹے کی، عجیب باتیں ہیں نا۔ باپ وہ ہے کہ اگر اس کی ولا کا اعلان نہیں ہوتا تو نبوتیں گئی، باپ وہ ہے کہ اگر اس کی ولا کا اعلان نہیں ہوتا تو نبوتیں اور رسالتیں بیکار، اور بیٹا وہ ہے، بیٹا وہ ہے کہ اگر اس کے لیے سر رکھا نہیں جاتا تو تمام فضیلتیں اپنے معیار کو کھو بیٹھتی ہیں، تمام فضیلتیں اپنی بقا میں محتاج ہو گئی رضائے حسین کی، جیسے تمام کمال نبوت مرکوز ہو گئے ولائے علی پر۔ وہاں بھی لہجہ توحید بدلا، یہاں بھی انداز توحید بدلا، تعارف توحید کرا رہی ہے اس واسطے کہ یہ گھر وہ ہے کہ نانا وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی میں تجھے اتنا دوں کہ تو راضی ہو جائے۔ باپ وہ ہے کہ کہتا ہے میں تجھ سے سودا کر لوں، تیری جان میں لے لوں، مرضی تیرے ہاں ہو جائے۔ اور بیٹا وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مسند اطمینان کے شہنشاہ میں تو راضی ہوں، تو کیسے راضی؟ کائنات کا ہر فرد طالب رضائے توحید، کائنات کا ہر فرد طالب رضائے توحید، اور ذات توحید طالب رضائے حسین۔ کتنا بلند کردار ہے۔ فرماتے ہیں ولید اب پہچان مثلی لا یباجع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ مثلی لا یباجع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، اس جملے میں فرق ہے۔ حسین اگر کہتے نا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو گویا ایک فرد کا، ایک فرد سین کا، لیکن یہ نہیں کہا بلکہ کہا مثلی مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ کہہ کر حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مجھ جیسے بھی آئے تھے، اس جیسے بھی آئے ہیں، مجھ جیسے بھی آتے رہیں گے، اس جیسے بھی آتے رہیں گے، کبھی بھی کائنات عالم میں مجھ جیسے نے اس جیسے کی بیعت نہ کی ہے نہ کرے گا۔ گویا حسین ابن علی کردار کی اس بلندی کا تعارف کرا رہے ہیں کہ کبھی عادل ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا، کبھی صاحب کردار اس کے سامنے جھک نہیں سکتا جو کردار سے آری۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ وہاں آیا یزید کی بیعت سے اس لیے انکار ہے کہ چونکہ یزید شارب الخمر تھا، یزید جوا کھیلتا تھا، یزید زناکار تھا، یزید میں بد کرداریاں تھیں، کیا صرف اور صرف حسین نے اس لیے انکار بیعت کیا؟ اب اس کے برعکس اگر یزید شارب الخمر نہ ہوتا، یزید کا کردار غلط نہ ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟ سوال ہے نا۔ یہاں کیا اس لیے، فقط اس لیے کہ چونکہ یزید کا کردار اچھا نہیں، یزید شرابی تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یزید میں یہ برائیاں نہ ہوتی تب بھی حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حسین اتنا عظیم ہے کہ حسین سے کوئی
کوئی نبی بھی بیعت نہیں مان سکتا، حسین سے کوئی رسول بھی بیعت نہیں مانگ سکتا۔ کوئی نبی بیعت مانگے تو نبی نبی نہ رہے، کوئی رسول مانگے وہ باکردار ہو ہی نہیں سکتا جو حسین سے بیعت مانگے۔ باکردار کی نشانی یہ ہے کہ حسین کے سامنے جھک جائے۔ وہ حسین ابن علی کہ جس کا جہاد آج تک منقش ہے، کیوں جہاد کیا، مقصد جہاد کیا تھا، مقصد جہاد کیا تھا؟ وصیت میں لکھتے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف قائم کروں، تاکہ نہی عن المنکر کو قائم کروں، بے حیائی کو ختم کروں، برائی کو ختم کروں، برائی کے خلاف میرا جہاد ہوگا۔ نماز کے قیام کے لیے، زکوٰۃ کے قیام کے لیے تو میرے بھائی محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور کے بد عمل سے نفرت ہو۔ محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور کے بد عمل سے نفرت، ہر دور کے بے نمازی سے نفرت، ہر دور کے بے روزہ سے نفرت، ہر دور کے شرابی سے نفرت، ہر دور کے زانی سے نفرت، ہر دور کے مجرم سے نفرت۔ اگر کسی ایک فعل سے نفرت نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حسین کی محبت میں ناقص ہو، ناقص۔ حسین تو نام ہے کمال کی بلندی کا، حسین تو نام ہے کردار کی بلندی کا۔ حسینی وہ ہے کہ جسے کمال سے محبت ہو، لفظ حسین سے محبت نہیں اور لفظ یزید سے نفرت نہیں۔ ہمیں صرف لفظ حسین سے محبت نہیں اور لفظ یزید سے نفرت نہیں۔ حسین نام ہے ہر کمال کا اور یزید نام ہے ہر برائی کا۔ جہاں برائی ہے وہاں یزید ہے اور جہاں کمال ہے وہاں حسین ہے۔ حسین وہ حقیقت ابدی، حسین اس بقا کا نام ہے، اس اصولی بقا کا نام ہے کہ ہر دور کے یزید نے شکست کھائی۔ حسین نے ہر ایک سے لوح منوایا، اپنی عظمت منوائی۔ اس واسطے حسین کی امامت کا فقط شیعہ قائل نہیں، ہر باضمیر قائل ہے، ہر شریف قائل ہے، ہر اصول پرست قائل ہے۔ جہاں اصول ہے اسے حسین سے محبت ہے، جہاں شرافت ہے اسے حسین سے محبت ہے، جہاں ضمیر ہے اسے حسین سے محبت ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ جب حسین کا نام آتا ہے تو وہاں تفریق کے مذہب ختم ہو جاتی ہے۔ جب حسین کا نام آتا ہے تو سب یکساں پیار کرتے ہیں، یکساں محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ حسین تو محسن انسانیت ہے، حسین محسن کردار ہے، اور حسین وہ ہے کہ جس نے نبیوں کی عظمت کو بچایا، اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، تعلیمات اسلامی کے بقا کا ضامن بن گیا ہے حسین۔ وہ تصور اسلام جو نبوت سے چلا تھا اس کا محل گر رہا تھا، گرتے ہوئے محل کو بچایا ہے حسین ابن علی، گرتے ہوئے محل کو بچایا ہے۔ وہ قرآن مر نہیں گئے تھے لوگ کہ جو رسول کی صحبت میں تھے، رسول کے ساتھ رہے تھے، مگر قرآن نے مشکلات کے وقت کسی اور کو نہیں بلایا، کسی اور کو نہیں پکارا۔ قرآن مجید نے اگر دستک دی ہے تو حسین کے گھر، حسین کے در کی۔ حسین میرا کسی سے وہ رشتہ ہی نہیں جو تیرے ساتھ ہے، میرا کسی سے وہ تعلق ہی نہیں ہے جو تیرے ساتھ ہے۔ ایک ہی گود میں تو بھی تھا میں بھی تھا، بطول کی گود میں جہاں میں ہوتا وہیں قرآن ہوتا، رسول کی گود میں جہاں قرآن ہوتا وہاں میں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے حسین ابن علی سے
کہ جس زبان کو چوس چوس کے تو حسین بنا ہے اس زبان سے نکل نکل کے میں قرآن بنا. ایک ہی زبان ہے پرورش کرنے والی. آج تیرے نانے کے بعد اور تیرے بابا کے بعد مسلمان میری عظمت کو مٹانا چاہتے ہیں, میرے احکام کو مٹانا چاہتے ہیں, محرمات کو حلال میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, حلال کو محرمات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اسلام سے مسخری ہو رہی ہے, اسلام سے تمسخر ہو رہا ہے, اور کھلے بندوں یا جملے کہے جا رہے ہیں کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا وحج جاء, کہ بنی ہاشم نے فقط ملک سے کھیل کھیلا تھا. نہ قرآن آیا, نہ جبریل آیا, نہ وحی آئی. حسین ابن علی آج تجھ کو پکار رہا ہوں. حسین ابن علی نصرت قرآن کے لیے اٹھے نا, فرماتے ہیں کہ قرآن تیری مدد کے لیے صرف میں نہیں, وارث بطول سے بھی پوچھنا ہے. جیسے اسلام کے لیے کردار تھا ایک خاتون کا اور ایک ابو طالب کا, ابو طالب اور خدیجہ دونوں نہ ہوتی تو اسلام پران نہ چڑھتا. آج بھی اسلام کے بقا کے لیے ایک وارث خدیجہ ہو اور ایک وارث ابو طالب ہو. زینب وہ ہے کہ جس کے لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ ابنتی زینب مثل خدیجۃ الکبریٰ, میری بیٹی زینب خدیجۃ الکبریٰ کی مانند ہے. اور حسین وہ ہے جو وارث علی ہے, وارث ابو طالب ہے. بہن کہہ رہی ہے بھائی جہاں تیری مدد رک جائے گی نا وہاں میں جانوں اور قرآن جانوں. کہہ دے قرآن سے کہ میری بہن وعدہ کر رہی ہے تیرے غلاف کو بچانے کے لیے اپنی ردا دے دے, تیرے غلاف کو بچانے کے لیے اپنی ردا دے دوں گی. تجھے بچانے کے لیے بازاروں میں جانا ہوگا تو جاؤں گی, اور درباروں میں جانا ہوگا تو جاؤں گی. اتلے تک شبیر کی بہن شریکت الحسین نے شام کو چھوڑا نہیں جب تک اپنی فتح کا اعلان نہیں کیا. اپنی فتح کا اعلان نہیں کیا. یزید کہہ رہا ہے حسین کی بہن سے کہہ دو آزاد. بی بی کہہ رہی اب تو قید سے مانوس ہوئی, آزاد ہو زندانوں سے, سجاد آزاد ہو. میرے امام کہتے ہیں کہ میں اتنے تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک پھوپھی سے پوچھوں. پھوپھی اماں رہائی کا پیغام مل گیا. زینب عالیہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں اتنے تک نہیں جاؤں گی جب تک شام میں مجلس برپا نہ کروں, جب تک شام میں مجلس برپا نہ کروں. سال ہو رہا ہے میں بھائی کو رو بھی نہیں سکی. کیسے روتی, بچوں کو تسلیاں دیتی یا خود روتی؟ 1 سال گزر گیا ہے, بھائی کو نہیں رو سکی, اکبر کو نہیں رو سکی, عباس کو نہیں رو سکی. ایک مکان خالی ہو جس میں حسین کی مجلس برپا کروں. وہ سب سے پہلی ذاکرہ ہے زینب, پہلی ذاکرہ ہے زینب جس نے شام میں مجلس پڑھی. اور جب مجلس برپا کیا نا اور اختتام مجلس کے بعد اعلان ہوا کہ آج بطول زادیاں شام سے روانہ ہو رہی ہے, محمل تیار ہے, محمل پہ پردے ڈالے گئے. جب بی بی نے دیکھا نا کہ سرخ رنگ کے پردے
شہزادی عصمت رو کے کہتی ہے میں خوشی سے نہیں جا رہی، جس کے بھائی مر جائے، جس کا گھر لوٹ جائے، جس کے بیٹے شہید ہو جائے، وہ کبھی سرخ پردے والے محمل میں سفر نہیں کرتے۔ ان سے کہہ دو محملوں پہ سیاہ پردے رکھے جائیں۔ ادھر بیویوں کا سفر شروع ہوتا ہے اور راستے میں جب دو راستے بٹے ہیں نا، بی بی پوچھتی ہے کہاں کہاں راستے جا رہے ہیں، کہے کربلا کی طرف۔ بی بی فرماتی ہے بشیر مدینہ پھر جاؤں گی، پھر جاؤں گی، پہلے میں بھائی کی قبر پہ جا کے اطلاع تو دے دوں میں نے کیا کچھ کیا ہے حسین، کہاں کہاں گئی ہوں۔ اب کربلا میں جو پہنچی ہے نا، اعلان ہوا حسین کی بہن آ رہی ہے، حسین کی بہن آ رہی ہے۔ وہاں جابر بھی تھے، قبر حسین پہ لکھے ہوئے کہہ رہے تھے السلام علیک یا ابن رسول اللہ، کہہ رہے تھے حبیبی حسین میں دور سے آیا ہوں مگر آج حبیب کی صدا نہیں آتی۔ لپٹے ہوئے ہیں قبر سے، جب پتہ چلا کہ زینب آ گئی، زینب آ گئی، بھائی کی قبر پہ پہنچ کے کہتی ہے ماں جائے آ گئی ہے زینب، تو محاذوں کو فتح کر کے کوفہ بھی گئی، شام بھی گئی۔ بھائی جب تیرے بیٹے تیرے بیٹوں سے، تیرے بچیوں سے، تیرے خاندان کے افراد سے کوئی یہ بات سرزد ہوتی کہ جس کی وجہ سے بنی امیہ کے سپاہی اپنے ہاتھ میں چابک لیے ان کی پشت پہ لے آتے نا، ہم دونوں بہنیں درمیان میں بھائی بھائی میری پشت زخمی ہو چکی ہے، حسین اب تو راضی ہے، حسین تبلیغ کے لیے کوئی اور جگہ باقی؟ بھائی 3 دن گزر گئے۔ بشیر کہتے سجاد مر جائیں گی بیویاں، مر جائیں گی بیویاں۔ سفر تیار ہونے لگا، سفر کے لیے تیاری ہونے لگی۔ رباب کہتی ہے مخدومہ مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں رہنے دو، حسین کی قبر ہے دھوپ میں، حسین کی قبر پہ کوئی صفائی کرنے والا نہیں، حسین کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں، میں قبر پہ بیٹھوں گی۔ ہاں ساری بیویاں کہہ رہی ہیں مگر ایک بچی نہیں ہے۔ عمر رباب کہتی ہے مولا شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں تیری بچی سے جو کہا کرتی تھی اماں ہر مسافر وطن کو جاتا ہے کبھی میں بھی جاؤں گی۔ قافلہ تیار ہوا، اب مدینہ کے قریب پہنچا ہے یہ قافلہ۔ میرے امام فرماتے ہیں مدینہ کے باہر بیٹھ جاؤ، مدینہ کے باہر بیٹھ جاؤ۔ بشیر سے کہتے ہیں بشیر جا مدینہ میں اطلاع دے دے کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ بھئی دستور ہے کسی شہر سے اگر آدمی چلے نا تو جو دوست ہوتے ہیں نا ماننے والے وہ سفر کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں رخصت کے لیے، لیکن اگر کوئی رخصت نہ کر سکے تو پھر تمنا ہوتی ہے جب آئیں گے استقبال کو جائیں گے۔ حسین خاموشی سے گئے تھے اور بڑا مسافر کو بے چینی ہوتی ہے جب وطن قریب آئے کہ ابھی وطن آ رہا ہے، ابھی وطن آ رہا ہے، ابھی پہنچے، ابھی پہنچے۔ جب شہر میں آدمی پہنچتا ہے نا،
شہر کے در و دیوار پہ نظر پڑتی ہے، خدا کا شکریہ بجا لایا جاتا ہے، شکر ہے خدا کا گھر پہنچ گئے۔ ارے جب ام کلثوم کی نظر پڑی ہے نہ گنبد خضرا پہ، نہ گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی، بی بی کہتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، جانا کا مدینہ ہمیں قبول نہ کر۔ بالحسرات والاحزان جینا، آج ہم غم و علم کی تصویریں بن کے آئی ہیں۔ نانا کا مدینہ خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا ولیلا، سفر سے نکلی تھی بڑا کاسا، جب چلی تھی تو بڑا گھر تھا، رجعنا لا رجال ولا ولیلا، جب واپس لوٹی ہے تو گودے خالی ہوتی ہیں۔ جناب زینب علیہ نے مرثیہ پڑھا، کہتی ہے یا جدہ قلوبنا مکروہۃ وعیوننا مجروحۃ، نانا ہمارے دل زخمی ہو چکے ہیں، نانا رو رو کے ہماری آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں۔ خیمہ لگایا گیا، بشیر جا مدینہ میں چلا دے۔ بشیر مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے، پھرتے پھرتے کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، یثرب والو اب یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا، یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ محلہ بنی ہاشم سے گزرتا ہوا بشیر نے سوچا اس محلے میں حسین کا بھائی ہے اور بھائی کو میں کیا خبر دوں گا، سکتا نہ کر جائے محمد ابن حنفیہ۔ سوچا کہ میں تدریجاً خبر دوں گا۔ اب جو محلہ بنی ہاشم سے گزرا ہے نا بشیر، تو ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ باہر آتے پوچھتے ہیں بشیر کیا خبر لائے ہو، کیا میرے بھائی آ گئے، کیا میرے بھائی آ گئے؟ بشیر کہتے ہیں مولا قافلہ آ گیا ہے حسین ابن علی کا۔ محمد ابن حنفیہ غلام کو بلاتے ہیں آسا لاؤ، جلدی لے جاؤ میرا بھائی آ گیا۔ بھائی کے ملنے کے لیے محمد نے تیاری، بھائی آ گیا۔ دور سے جب خیموں کو دیکھا نا تو پردے سیاہ کے لٹکے ہوئے، آہو بکا کی فریادیں تھی۔ محمد ابن حنفیہ بشیر سے کہتے ہیں بشیر معلوم ہوتا ہے میرا بھائی نہیں آئے، میرا بھائی اگر سالم ہوتے سلامتی ہوتی پیچھے رونے کی آوازیں نہ ہوتی، قافلے میں گریا و بکا نہ ہوتی۔ بشیر کہتے ہیں مولا یہ مسلم کی شہادت پہ رو رہے ہیں، کہیں سکتا نہ ہو جائے، کہیں سکتا نہ ہو جائے۔ ارے محمد چلتے ہوئے جو ہی خیمے کے قریب پہنچے نا باہر سجاد بیٹھے ہیں، ہاتھ میں رومال ہے، ہاتھ میں رومال ہے، سر ہو جاتا ہے تبدیل کر دیتے ہیں، سر ہو جاتا ہے تبدیل کر لیتے ہیں۔ سیدھے آئے قریب، جب قریب آئے نا قریب آئے محمد ابن حنفیہ بھتیجے کے قریب آئے، ہاتھ بلند کیے، سجاد اٹھے چچا کے استقبال کے لیے، محمد نے ہاتھ بڑھائے، سجاد نے ہاتھ بڑھائے۔ جب چچا اور بھتیجا ملے نا معانقہ ہو رہا ہے اور سجاد کہتے ہیں چچا آہستہ سے گلے لگا، آہستہ سے گلے لگانا، میرا گلا زخمی ہے۔ جملہ کہا سنیے، محمد ابن حنفیہ بھتیجے سے کہتے ہیں یبن اخی، یبن اخی، این اخی، یبن اخی، این اخی، او میرے بھائی کے بیٹے، میرا بھائی کہاں، او میرے بھائی کے بیٹے میرا بھائی کہاں؟ سجاد کیا کہتے ہیں اما اتیتو کا اسیرا، میں تیرے سامنے قیدی آیا ہوں، کیا حال تو سناؤ مجھے بھائی کا، مجھے حال تو سناؤ بھائی کا۔
ایک مرتبہ سجاد نے کہا، علی اکبر گئے، قاسم گئے، عباس گئے، ایک ایک سنا رہے ہیں سجاد، سناتے سناتے کہتے ہیں آخر میں جب میرے بابا گئے ہیں نا مقتل کی طرف، خطبہ دینے کے بعد ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا تھا حال من ناس ینصرنا، جب یہ جملہ سنایا نا سجاد نے، محمد ابن حنفیہ کھڑے تھے، گرے ہیں زمین پہ، گرے زمین پہ، خشک کھا گئے، کہتے ہائے جس کا مجھ جیسا بھائی، مجھ جیسا بھائی دنیا میں موجود ہو، وہ استغاثے کرتا رہا، وہ مدد مانگتا رہا، بس میں دو جملے کہہ کے ختم کروں مجلس۔ بھتیجے کو ملنے کے بعد رخ کیا خیمے کا، جب خیمے میں گئے نا بھائی، کتنا بھی پہچان ہو، کتنا بھی سفر ہو نا، کئی سالوں کے بعد بھی اگر بہن آئے نا بھائی پہچان۔ اب محمد ابن حنفیہ جب خیموں میں گئے نا فرماتے ہیں بیویوں بیویوں حسین تو نہیں ملے، حسین تو نہیں ملے، بتاؤ میری بہن کہاں ہے، بتاؤ میری بہن کہاں ہے۔ بیویاں کہتی ہیں محمد نہیں پہچانا جس کا سب سے زیادہ سر سفید ہے، جس کا سب سے زیادہ سر سفید وہی زینب ہے، جس کا سب سے زیادہ سر سفید ہے وہی زینب۔ کہتے ہیں ام البنین بھی آئی، ام البنین آئی، ام البنین کہہ کے پوچھتی ہیں حسین مارے گئے، حسین مارے گئے۔ بیویوں مجھے اپنے دودھ میں فخر تھا، حسین نے جب آواز استغاثہ بلند کی میرا عباس کہاں تھا، میرا عباس کہاں تھا۔ بیویاں کہتی ہے عباس حسین سے پہلے چل بسے۔ ایسے چھوٹی سی بچی ہے جو خیمے میں پھر رہی ہے، کبھی اس بچی کی گود کو دیکھتی ہے، کبھی اس بچی کی گود کو دیکھتی ہے، جب پھر رہی تھی نا اور گود کو دیکھ رہی تھی، کیا دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے۔ بچی کہتی ہے اما ربا، اما ربا، یہ سارے جوان تھے، یہ سارے جوان تھے جو کربلا میں کام آ گئے۔ اما اما میرا بھائی اکبر کہاں ہے۔ وبأكل زليمة النزنا وبأكل حسينية الغراء إلهي أنت عالم بسرارنا وفصلها، وأنت عالم بحوائجنا وفقدها، وأنت عالم بمهماتنا فاكفها، وأنت عالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت عالم بأمراضنا فاشفها، وأنت عالم بأعدائنا فأهلكهم، يا كافي المهمات، يا قاضي الحاجات، اقض حوائجنا الشرعية كلية وجزئية. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ إِلَٰهِي أَنْتَ تَكْشِفُ السُّوءَ يا شافي الأمراض اشف أمراض المؤمنين اشفني واشف أمراض المؤمنين المخصوصين الملتمسين. معبود برحق جن مومنین نے التماس سے دعا کر کہا ہے ان کی حاجات شرعیہ پر لا. بارگاہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور بیمار کربلا کر سکتا مریضوں کو شفا دے جو ہسپتالوں میں داخل ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مرحمت فرما خیریت اور سلامتی کے ساتھ واپس لوٹے اور جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. خصوصاً ایک مومن کی پریشانی کے بارے میں جو کہا گیا ہے جو انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے معبود آل محمد کا واسطہ اس مومن کو شر شیطان شر حاسدین شر مفسدین سے بچا دشمنان اسلام سے بچا اور اپنی حفاظت میں رکھ. معبود اور جن جن مومنین نے مختلف دعاؤں کے لیے کہا ہے معبود ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس آل محمد پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. توفیقات سیئہ ہم سے سلب فرما اور توفیقات حسنہ ہمیں عطا فرما. اللہم اغفر للمؤمنین